الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی اولاد سے جب وہ من ظہورہم پشتوں میں تھے، یعنی ارواح میں، عالم ارواح میں تھے، ذریتہم آدم کی پوری ذریت سے ایک وعدہ لیا، واشہدہم علی انفسہم اور سب کو اپنے اوپر گواہ بھی بنایا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ وعدہ اس لیے لیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ہم تو ان کی اولاد تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، ہم نے تو بڑوں کو دیکھا اور ہم بھی ویسے ہی کرتے رہے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ یہ نہ کہو کہ کیا آپ ان بڑوں کی برائیوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ رہے ہیں، یہ بہانہ نہ بناؤ۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم اپنے احکامات کو بالکل واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ جو میں اسی آیت پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں سے کچھ وعدے لیے تھے، اور پھر انسانوں نے اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے جو معاہدہ تھا ایک قسم کا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اس معاہدے کی کچھ شقیں، کچھ اس کے جو قواعد اور ضوابط تھے وہ طے ہوئے انبیاء کے ذریعے سے، اور اس معاہدے کی تجدید ہوئی تھی۔ وہ جو معاہدہ اللہ کی طرف سے جو شرائط رکھی، جو شقیں بتائی گئی تھیں، 10 باتوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا تھا ذکر۔ وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد ایمان لاؤ گے، وعملوا الصالحات اچھے کام کرو گے، یعبدوننی میری بندگی اور میری اطاعت کرو گے، ولا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو گے، اقمتم الصلاۃ نمازوں کو قائم کرنا، آتیتم الزکاۃ زکوٰۃ دینا،
آمنتم برسلی، تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کے نام پر قرض حسنا لوگوں کو دو گے۔ بندوں کی طرف سے جو وعدے ہوئے تھے مختصراً وہ ہم جو 6 کلمے یاد کرتے ہیں، اس سے جو 6واں کلمہ ہے نا، اس میں وہ سارے وعدے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، اے اللہ میں شرک نہیں کروں گا، میں استغفار کرتا رہوں گا، میں توبہ بھی کرتا رہوں گا، میں کفر سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، کفر سے برات کا اعلان کرتا ہوں، شرک سے دوری کا اعلان کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، والغیبہ، غیبت نہیں کروں گا، والبدع، بدعات نہیں کروں گا، والنمیمہ، چغلی نہیں کروں گا، والفواحش، وہ برائی جس کو انسان کی فطرت اچھا نہیں سمجھتی وہ کام نہیں کروں گا، والبہتان، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں لگاؤں گا، والمعاصی کلہا، اور کسی قسم کے گناہوں، کوئی بھی گناہوں میں نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاؤں گا۔ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ، اور میں یہ سب باتیں مانتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اقرار بندوں نے کیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے جب دنیا میں انسان آیا تو حکم آیا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، بھئی تم اپنے وعدے پورے کرو، میں تم سے اپنے وعدے پورے کروں گا۔ ومن اوفا بعہدہ فإن اللہ یحب المتقین، فرمایا جو آدمی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان وعدوں کے پورا کرنے پر انسان کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا وہ کیا تھے، اور ان وعدوں کی خلاف ورزی پر انسان کو جو وعیدات بتائیں وہ کیا تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے جو ان وعدوں کی پاسداری کے بعد جن انعامات کا ذکر ہونے سے پہلی چیز فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسان ہے دنیا کے ماحول میں رہتا ہے، نفس اور شیطان کا بھی کبھی ماتحت ظاہر ہے اس کے قبضے میں بھی ہے، تو ایسے میں انسان سے گناہ بھی ہوتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بڑے، کچھ گناہ وہ ہوں گے جس پر یہ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، جس پر یہ کچھ ایسے ہوں گے جن پر معافی نہیں مانگ سکے گا، بھول جائے گا۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں سب سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صاف ستھرا کر دوں گا، تمہیں دھو دوں گا۔ یہ پہلا انعام اور پہلے اس وعدوں کی پاسداری پر پہلے وعدے کا انعام اعلان۔ دوسرا فرمایا لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین کے حکمرانی دے دوں گا، زمین کی خلافت ان کے حوالے کر دوں گا، زمین کا قبضہ قدرت ان کے پاس رہے گی، طاقت کے سرچشمہ یہ رہیں گے اگر یہ میری مان کے چلیں گے۔ اس وقت دنیا میں عجیب حالات ہیں نا، ہر طرف دیکھیں تو مسلمان تعداد میں کثیر ہیں لیکن مشکلات میں سب سے زیادہ مسلمان پھنسا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے وعدے جو تم نے میرے ساتھ کیے ہیں وہ پورے کرو، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کی خلافت تو تمہاری ہے۔ اس میں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے، اور جب آدم علیہ السلام کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے گی تو اصل تو وارث وہی ہیں، خلافت ان کے پاس رہے گی، اقتدار ان کے پاس رہے گا، قوت اور طاقت ان کے پاس رہے گی۔ اور جب تم اپنے وعدوں کو توڑو گے، وعدوں کی خلاف ورزیاں کرو گے، وعدوں کے خلاف چلو گے، تو پھر یاد رکھنا معاملات الٹ جائیں گے۔ اب الٹے ہوئے معاملات ہر طرف دنیا میں جس کونے میں بھی دیکھیں مسلمان ہی تکلیف میں، پریشانیوں میں، ایک جگہ ختم دوسری جگہ شروع، وہاں ختم وہاں شروع، کہیں تو غیر مسلموں کے ہاتھوں اور کہیں اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہو، مار رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائے کہ تم اگر مجھ سے اپنے وعدے پورے کرو گے تو میں ایک تیسرا انعام تمہیں کیا دوں گا، وہ یہ ہوگا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، دین کا مطلب جس قانون، جس آئین اور جس نظام زندگی کو میں نے منتخب کر کے تمہیں دیا ہے وہ میں دنیا میں نافذ کر دوں گا، پھر تمہیں ترامیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آج فلانی ترامیم کرو، فلاں ترمیم کرو، ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس قانون کو اور اس نظام کو میں اتنا غالب کر دوں گا کہ جو غیر مسلم ہوں گے، جو اس قانون میں
جو اس اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے وہ بھی اس قانون کا احترام کریں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا، اگر تم اپنے وعدے پورے کرو میں تمہارا دین اتنا غالب کر دوں گا کہ ہر طرف ہر جگہ ہر کام دین اور شریعت کے مطابق ہو رہے ہوں گے، جو غیر مسلم ہوں گے وہ بھی اس کے احترام میں ہوں گے، اتنا میں غالب کر دوں گا اسے۔ چوتھا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جہاں بھی کسی بھی جگہ خوف کا عالم ہو اسے ختم کر کے امن کی فضا قائم کر دوں گا۔ کسی جگہ مسلمان کو خوف نہیں ہوگا، بے خوف و خطر ہوں گے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرے گا، بے خوف و خطر ہوگا۔ پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ گھر سے نکلتے ہوئے موبائل گھر رکھ کے جانا پڑتا ہے، پرس گھر میں رکھ کے جاؤ، زیادہ پیسے ساتھ لے کر نہ جاؤ، یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے تو یہی کیفیت ہوگی، ہر گلی میں خطرہ، ہر گھر میں خطرات، ہر دروازے پہ خطرات منڈلا رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے، اللہ نے لفظ کیسا عجیب استعمال فرمایا کہ خوف کے بعد میں تمہیں امن دوں گا۔ نعمت کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ نعمت انسان کے پاس ہوتی نہیں اور ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر پیٹ بھرا ہوا ہو نا، اسے کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ بھی لے جائیں کھانا کھا لو کہ چلو میں نے کھا لیا بس، اور جب اسے ایک آدھ دن کی بھوک لگی ہو، شدید بھوک، اور پھر اسے لے جائیں کسی جگہ اس کو کھانا کھلائیں، اس کھانے کا جو مزہ اس کے آئے گا وہ ہمیشہ اس کو بیان کرتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں امن کا مزہ نہیں آئے گا، پہلے تمہیں خوف دکھا کر پھر تمہیں امن دکھائیں گے تاکہ تم اس کا ایک احترام بھی کرو گے، پھر اس پر شکر بھی ادا کرو گے اللہ کا۔ خوف نظر آئے گا اور اس کے بعد امن آئے گا تاکہ پتہ بھی چلے کہ امن ہے کیا چیز۔ مٹھاس کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کی زبان سے کڑواہٹ ٹکراتی ہے کہ کڑواہٹ بھی دنیا میں کوئی چیز ہے۔ ہمیں گرمی اور سردی کا فائدہ اور مزہ تب آتا ہے جب اس کا وہ شکر تب ادا کرتے ہیں جب اس کا مخالف موسم ہمارے پاس آتا ہے، ورنہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہیں چوتھا انعام یہ دوں گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور پانچواں انعام فَمَا لَهُم مَغْفِرَةٌ، سب کے لیے میری طرف سے مغفرت کا اعلان بھی ہوگا۔ وعدے تو پورے کرو، مغفرت ہوگی سب کے لیے، اعلان ہوگا سب کے لیے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ چھٹا انعام ہوگا، صرف مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے تمہیں بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ اجر عظیم، ایک میں اور آپ کہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے، ایک اللہ کہتے ہیں بڑی چیز ہے۔ چھوٹا بچہ کہنا ہے بہت بڑی چیز آ گئی، باہر نکلے تو اتنی سی چیز بڑی ہوگی، بچے کو چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے، ابا کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی چیز بڑی کہاں بڑی، اور انسان کہے کہ بہت بڑی، اور ادھر سے اللہ کہیں کہ یہ تو چھوٹی ہے، بڑی تو وہ ہے جو میں دوں گا، بڑی وہ چیز ہے۔ فرمایا اجر عظیم، بہت بڑا اجر تمہیں دیا جائے گا اس کا۔ اور ساتواں وعدہ فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، جیسے اس دنیا کا سفر تمہارا مکمل ہوگا، اگلے سفر میں اگلی اس ٹھکانے پہ پاؤں رکھو گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اللہ نے یہ 7 وعدے کیے ہیں، کس پر؟ فرمایا وہ اے بندو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا نا، ان وعدوں کو پورا کرو، ایمان، اعمال صالحہ، نیکیاں، برائیوں سے بچنا، یہ ساری چیزوں سے بچنا۔ فرمایا یہ 7 انعامات تمہیں دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا، تم نے اگر مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا حق حاصل ہے، قدرت بھی حاصل ہے، طاقت بھی حاصل ہے کہ میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، اور پھر تم پر سزا بھی آئے گی۔ اور وہ سزا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں پھر 10 قسم کی سزائیں تم پر آ سکتی ہیں، ان میں سے 5 تم پہ دنیا میں آئیں گی، 5 تمہارے پاس آخرت میں آئیں گی۔ دنیا کی پہلی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا لعناہم فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، اللہ فرماتے ہیں جس نے وعدہ توڑا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور لعنت کہتے کس کو؟ دھتکار دینا، لعنتی شیطان کو کہا گیا۔
لعنت کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ سے کسی کو نکال دیا گیا دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا اس جگہ پر، یہ ہوگا لعنتی۔ رحمت الہی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا، وہ دنیا کی کسی نعمت سے اس کو فائدہ ہوگا ہی نہیں، اپنا کاروبار ہوگا اس میں نقصان ہوگا، خود صبح سے شام تک ڈیوٹی بھی دے گا، فائدہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اچھی اچھی غذائیں کھائے گا، بیماریاں بڑھتی رہیں گی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ لَعَنَّاهُمْ، وعدے توڑو گے تو سب سے پہلے لعنت، اور لعنت ایک ایسی چیز ہے سب سے خطرناک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کسی کو لعنت نہ کیا کرو۔ ہم محاورہ دیں گے لعنتی، غلط باتیں نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے نا تو یہ لعنت ایک گولی کی طرح اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ اب جس کو اس نے کہا ہے لعنت تم پہ، اگر وہ شخص لعنت کا مستحق تھا تو جا کر اس پہ لگے گی، نہیں تھا تو یہ لعنت اوپر جاتی ہے، راستہ نہیں ملتا، ادھر جاتی ہے، راستہ نہیں ملتا، ادھر جائے راستہ نہیں ملے گا، سامنے پیچھے چاروں طرف راستہ نہیں ملتا، واپس ریٹرن ہو کر اسی پہ آ کر لگتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنا تھوکا اپنے منہ پر۔ اس لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کل محاوروں میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، اشاروں میں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کر دیں، غلط بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، کسی پر لعنت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو وعدہ خلاف ہوگا، وعدے میرے توڑے گا، لعناہم، اور صرف لعناہم نہیں فرمایا، فرمایا فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، ہر مخلوق کی طرف سے اس پر لعنت ہو رہی ہوگی، لعنت برس رہی ہوگی، پھر دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی سزا یہ ہوگی اگر تم وعدوں کو توڑو گے۔ دوسرا فرمایا کہ قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو جائیں گے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ خود شروع کریں نا تو ہم سے بڑا سخت دل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اس کی وجہ مسلمان کی سخت دلی ہے۔ آپ کو کافر کے دل میں نرم کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ یہ مسلمان عجیب ہے۔ ابھی جو کچھ دنوں سے سوڈان کے حالات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، کچھ چیزیں انسان دیکھتا ہے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر جب برداشت نہیں ہوتی تو یا تو انسان روتا ہے یا کسی کے سامنے جا کر اس کا اظہار کرتا ہے، فائدہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سوڈان میں 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو گولی مار رہا تھا وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مر رہا تھا وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا ظلم ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ادریس، نام دیکھیں کتنا اچھا نام ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے ابو لولو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ابو لولو کون تھا؟ جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری ماری تھی، وہ شخص، اور جس کو لا علمی میں کچھ لوگ شجاع کہتے ہیں، شجاع الدین کہتے ہیں اس کو۔ یہ شجاع کیوں کہتے ہیں؟ کبھی لغت کی کتابوں میں دیکھنا، شجاع کہتے ہیں سب سے خطرناک سانپ کو۔ شجاع کا معنی ہوتا ہے خطرناک قسم کا سانپ، تھائی سانپ ہو۔ اس مسلمان نے اپنا نام رکھا ہے ابو لولو، اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے 900 آدمی مارے ہیں، 1000 پورے کروں گا۔ اور مارا کون ہے؟ مسلمان مارا ہے۔ قاسیۃ، اللہ فرماتے ہیں قلوبہم قاسیہ، اتنا سخت دل ہو جائے۔ اللہ کا عذاب اس مسلمان پر نہ آئے تو کیوں نہ آئے؟ فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا، ساری دنیا یک آواز تھی، اس لیے کہ ایک طرف کفر تھا ایک طرف ایمان تھا۔ یہاں تو دونوں طرف ایمان کھڑا، مسلمان کھڑا ہو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کس کی طرف جائے انسان؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھیں، یہ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، کسی ملک کے اندر یہ بغاوتیں نہیں ہو رہی، کسی ملک کے اندر یہ شرارتیں نہیں ہو رہی۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ جن ممالک میں آج سے کچھ سال پہلے جب ہم کہتے جنگ عظیم اول اور دوم، وہ جو بغاوتیں ہوئی تھیں ان سے انہوں نے سبق حاصل کر لیے، اس کے بعد سے ان ممالک میں بغاوت نہیں ہوئی۔ آج ان کی عوام، ان کی اقوام خوشحال زندگی گزار رہی ہے، ان کی اکانومی مضبوط ہے، خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اب جائیں مسلمان کی ایک کونے سے دوسرے کونے سے پوری پٹی دیکھیں، ہر ملک کے اندر بغاوت ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ہر ملک کا مسلمان
ہر ملک کی اگر ہم اندازہ لگائیں تو 60%، 70%، 50% لوگ غربت اور قحط کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جبکہ مسلمان اس خطے پہ رہ رہے کہ جس کی مٹی کے نیچے اللہ نے سونا اور تیل رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا موسم رکھا ہوا ہے، ہر پھل رکھا ہوا ہے، اچھی غذا خیز زمین دی ہوئی ہے، لیکن یہ اس حال سے گزرے، مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ چند ممالک ہیں، سعودیہ ہو گیا یا یہ دبئی وغیرہ، یہ لوگ ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، باقی سب جگہ ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا حال ہے، کیا اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا اتنا دشمن بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں وعدہ خلافیوں کی سزا یہ قاسیت قلوبہم قاسیہ، دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں، ایک عجیب واقعہ مجھے ہمارے ایک نمازی نے سنایا، ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا، کہ ایک بچہ ہے، نوجوان لڑکا ہے، کسی یہیں ملنے آ رہا تھا راستے میں، تو آج کل تو اللہ کا شکر ہے ہمارا کراچی بھی وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، لوگ بھی آ کر ڈھونڈتے ہیں وہ کراچی کہاں ہے، تو اس ایک گڈھے میں پانی بھرا ہوا تھا، بائک سے میں اس گڈھے کے اندر چلا گیا، بیچارہ وہاں سے نکلا، اپنے آپ کو اس نے صاف کیا، کپڑے سکھانا کھڑا ہوا، اتنے میں آگے دو مستحقین، اس سے موبائل بھی چھین لیا، اس سے پرس بھی چھین لیا، بائک کی چابی بھی لے کے چلے گئے۔ وہ بیچارہ رات کو پیدل اپنے دوست کے گھر آیا، یہ حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے کہا یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ روز رات کو سو جاؤ، صبح جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ صبح گئے، کہنے لگے ہاں اس گڈھے میں اتنا پانی تھا کہ ہم نیچے اتر نہیں سکتے تھے، تو ایک بندے کو ہم نے کہا بھی 1500 روپے لو، یہاں سے ہماری بائک نکال کے دے دو۔ اس نے بائک نکال کے دی، کہنے لگا ہماری زمین تو اتنی زرخیز ہے، نیچے ایک اور بائک بھی پڑی ہوئی ہے، پانی کے نیچے ایک اور بائک بھی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا حالت ہے؟ مسلمان کی یہ کیفیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر، ہمیں پتہ ہے کیا، ہم دھوکے میں، بہت بڑے دھوکے میں، بہت بڑے دھوکے میں۔ ہم کہتے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جنت تو میرے باپ کی ہے، میں ادھر ہی جاؤں گا، آدم علیہ السلام کیا نا تو میں وہیں جاؤں گا۔ نماز پڑھی نہ پڑھی یار، میں تو مسلمان ہوں نا، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ شیطان کو اتنا پکا رشتہ دار ہم نے بنایا، اس کا اپنا رشتہ اتنا پکا کیا، اس نے ہمیں اتنا پکی باتیں سکھا دی ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دھوکہ میں کروں، جھوٹ میں بولوں، ظلم میں کروں، ناانصافی میں کروں، عدل نام کی چیز میرے پاس نہیں۔ ہسپتال میں کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے مجھے ہسپتال لے کر نہ جاؤ، کسی کے یہاں کو ظلم ہو جائے وہ کہتے مجھے قانون کے پاس نہیں جانا۔ ہر جگہ ناانصافی ہے، ہر جگہ ناانصافی ہے۔ جو دین کے نام پر بیٹھے ہوئے نا، دین ہم کہتے دین، سب سے بڑے دھوکے وہ کرنے لگ گئے ہیں۔ ہر جگہ دھوکے ہیں، اور نام کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس چیز نے ہمیں اتنا دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم سمجھتے جنت ہماری ہے۔ وہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، ریوڑ، اس ریوڑ میں ایک کتا بھی ہوتا ہے، بڑا ظالم قسم کا، سخت قسم کا کتا ہوتا ہے۔ کتا ہے، ریوڑ ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ لیکن جب کوئی ریوڑ میں سے بکری ادھر ادھر بھاگتی ہے نا، تو جو ریوڑ کا مالک ہوتا ہے چرواہا، وہ خود نہیں جاتا، اس کتے کو بہت اشارہ کرتا ہے، کتا اس بکری کو کھینچ کر واپس لاتا ہے، مارتا بھی ہے اسے، اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ اس وقت یہ مسلمان کی حالت ہو گئی ہے، غیر مسلموں کو اللہ نے مسلط کر دیا، وہ مسلط ہیں ہم پر۔ اللہ کہتے ہیں وعدہ خلافی کرو گے تو تیسری سزا قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو جائیں گے تمہارے، اتنے سخت ہوں گے کہ تمہیں جرم کرتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھائے جاؤ گے جس کیفیت میں تمہاری موت آئی ہے، اور موت اسی کیفیت میں آئے گی جس کام کو تم کرتے رہو گے، جرم کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے اگر موت آئی، اور کل قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھیں گے، کیا عالم ہوگا۔ لیکن دل اتنے سخت ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تیسری سزا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ وعدہ خلافی کرو گے، جو تمہارے فائدے کی چیزیں وہ بھول جاؤ گے۔ فائدہ کس میں مسلمان کا، وہ بھول گیا ہے، وہ بھی بھول جاؤ گے تم۔ یہ تیسری سزا ہوگی بڑی۔ چوتھی سزا دنیا کی، وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یاد رکھنا پھر تم اس حال میں چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، سارے دشمن تمہیں مل کر ماریں گے، اپنے بھی دشمن بن کر ماریں گے، یہ حال ہو جائے گا۔ اور پانچویں سزا
جو اس وقت مسلمان دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپس میں تمہیں لڑاتے رہیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی افرادی قوت، اپنی ہر قسم کی قوت، اپنی مالی قوت اسی پر تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ دنیا آگے جا رہی ہے۔ وہ یورپ جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں کافر ہیں، وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑیں، آج وہ آگے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے، اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان سے، ہر لحاظ سے کمزور۔ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، آپس میں بغض، آپس میں نفرتیں، آپس میں دشمنیاں پیدا کر دوں گا، ایک دوسرے کو مارو گے اور خوش ہو گے، مسلمان کو مار کر خوش ہو رہا ہوگا۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی۔ فرمایا کہ 5 سزائیں تمہیں آخرت میں بھی دوں گا وعدہ خلافی پر۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جب وہاں آؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثال دیتے ہیں، ایک شدید پیاسا آدمی ہو نا، شدید پیاس لگی ہے اس کو، کبھی آپ صحرا میں سفر کریں یا روڈ پر شدید گرمی میں، تو دور سے روڈ ہمیں یوں چمکتا ہوا نظر جیسے پانی کا تالاب ہے، ایسا نظر آتا ہے سراب، اور جب پیاسا آدمی دیکھتا ہے شدید پیاس لگی اسے نظر آتا ہے وہ دور پانی ہے، جب قریب پہنچتا ہے پتہ چلتا ہے وہ تو بالکل خشک ریت ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، جب آخرت میں آؤ گے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک سزا یہ ہوگی۔ دوسری سزا ولا یکلمہم اللہ، اللہ اتنے ناراض کہ اللہ بات بھی نہیں کریں گے۔ دنیا میں والد بچے سے بات نہ کرے، بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرے ابو ناراض ہیں، اگر بچہ صحیح ہو تو، بچہ ناراض ہو تو ماں اس کو راضی کر لیتی ہے، وہ اللہ ناراض ہو اسے کون راضی کریں گے؟ ہم نے دنیا میں راضی کیا ہی نہیں، وہاں اللہ کہتے ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ بات بھی نہیں کریں گے، جاؤ اتنے ناراض۔ تیسرا ناراضگی کی شدت، ولا ینظر الیہم، دیکھیں گے بھی نہیں۔ وقت مختصر ہے کہ تھوڑا سا ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ سنو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جس میں وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت نہ کی جائے، تمام صحابہ نے قطع تعلقی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد حکم آیا کہ اپنی بیویاں بھی اپنے میکے بھیج دو، اکیلے زندگی گزار۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہم مسجد میں آتے کسی کو سلام کرتے، کوئی ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا، اللہ کا حکم تھا، سب نے بات چیت بند کر دی، ایسے لگتا تھا جیسے دنیا میں اکیلے بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، نہ بچہ بات کر رہا ہے، نہ بھائی بات کر رہا ہے، نہ بیوی بات کر رہی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت کعب فرماتے ہیں میں جب مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے، میں سلام کرتا تو حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے، جو اللہ کا حکم تھا، لیکن جب میں نیت باندھ کے یوں کھڑا ہو جاتا تو حضور مجھے کناکیوں سے یوں دیکھتے تھے، کیونکہ محبت تو تھی دل میں نا، اپنا تھا نا، چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، یوں مجھے دیکھتے تھے کناکیوں سے، چہرہ نہیں پھیرتے، آنکھوں کی پتلی یوں پھیر کر مجھے دیکھتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ جس سے ناراض وعدہ خلاف آدمی سے ہوں گے ولا ینظر الیہم، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب اندازہ لیں کتنا اللہ ناراض ہوں۔ تیسری بات، یہ چوتھی سزا، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کی صفائی کا کوئی علاج نہیں ہوگا، جو جرائم کر کے آئے ہو اب اس کی معافی نہیں ہوگی، یہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سخت دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، ایک ہوتا ہے عذاب علیم، دونوں میں فرق ہے۔ عذاب عظیم ایک ہی قسم کی سزا، بڑی سزا، یہ عذاب عظیم ہے، اور عذاب علیم سزا کی قسمیں بدلتی رہیں، ایک سزا ہے، دوسری ہے اس سے بڑھ کر، تیسری ہے اس سے مختلف، چوتھی ہے اس سے مختلف۔ اللہ کہتے ہیں ایسے وعدہ خلافوں کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کی، مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔